ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ينطق على لسان عمر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اول من يصافح الحق تبارك وتعالى عمر واول من يدخله بيده الجنة فعمر او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج 25 ذی الحج شریف ہے۔ 5 دن کے بعد یکم محرم شریف کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ الرسول برحق ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم دنیا کے اندر ان کو خلافت حق کا راشدہ ملی۔ ان کا یوم شہادت یکم محرم شریف ہے۔ اگلے جمعہ آنے سے پہلے وہ دن آ جائے گا، تو مناسب یہی ہے کہ اس جمعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شان بیان کیا جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی سے لے کر آخر صحابی تک سب کو صحابی حق صحابی مانتے ہیں کہ ہر صحابی رسول برحق صحابی ہے، اور ہر صحابی رسول یقیناً جنتی ہے جس نے چہرہ مصطفیٰ کریم ایمان سے دیکھا، ایمان لایا، ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کی، وقت مقررہ پر دنیا سے ایمان سے چلا گیا، ایسا ہر صحابی جنتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے 3 قسم کے درجات ہیں۔ ایک عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، وہ 10 خوش بخت صحابہ کرام جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کا اعلان فرمایا ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، حضرت امیر عثمان بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام پوری 10 کی تعداد عشرہ مبشرہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، ان کا درجہ اپنا ہے۔ دیگر کل صحابہ کرام کا درجہ اپنا ہے، لیکن ان تمام صحابہ کرام میں سے 4 صحابی رسول جو خلفائے 4 خلفاء راشدین ہیں، وہ باقی کل صحابہ سے افضل ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ،
پھر حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ خلفاء راشدین ہیں، یہ باقی کل صحابہ سے افضل ہیں۔ ان چاروں میں سے سب سے افضل بعد الانبیاء افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد افضل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد افضل حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بعد افضل حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ اس ترتیب سے خلافت ہے اور اس ترتیب سے فضیلت ہے۔ یہ افضل ہیں، چار یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام سے افضل ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں سے بھی افضل ہیں، باقی سب صحابہ سے افضل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی سورج نہیں طلوع کرے گا، کوئی سورج نہیں غروب کرے گا کہ ابو بکر صدیق سے کوئی افضل ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کلی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے مختص فرما دی کہ وہ سب سے افضل و اعلیٰ۔ صحابہ کرام نے کسی نے انکار نہ کیا کہ وہ افضل نہیں ہیں، کسی نے انکار نہ کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اسی ترتیب کو بیان کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہ فرمایا کہ یہ تم کس طرح کہہ رہے ہو۔ سرکار خاموش رہے، معلوم ہوا انہوں نے اس ترتیب کو سچ ترتیب سمجھ کر انکار نہ کیا کہ یہی ترتیب حق ہے۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہیں۔ دوسرے درجہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تیسرے درجہ پر حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چوتھے درجے پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا بہت بڑا شان ہے، احادیث میں بہت احادیث ان کے شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، لیکن وہ شان، وہ مناقب، وہ محاسن بے شک حق ہیں، ان سب کو جمع کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شان سب سے بلند و بالا ہے۔ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں لیکن فخر الانبیاء ہیں۔ اسی طرح اگرچہ ترتیب کے لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، پھر امیر عمر افضل ہیں، پھر امیر عثمان افضل ہیں، لیکن مولا علی آخری خلیفہ ہیں، لیکن ان تینوں یاروں کے لیے وہی فخر ہیں، ان کو فخر ہے کہ مولا علی بھی اس شان والے ہیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ آخر مدبود فخر الاولین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، پہلوں کا فخر بنے، مولا علی بھی چوتھے خلیف بنے لیکن تینوں کا فخر بنے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کی وجہ بھی یہی بنی کہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ
قرآن مجید کی گھر میں تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہ لائے تھے، وہ گھر میں تشریف لائے تو قرآن کی آواز آئی تو فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ، کیسی اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے تلاوت کر کے سنائی تو قرآن کی تاثیر حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب انور کے اندر سرایت پذیر ہوئی۔ اس قرآن مجید کی برکت اور تاثیر سے وہ مسلمان ہو گئے، وہ اسلام لے آئے۔ سپہ سالار بھی ایک وقت میں بنے اور وہ اسلام لے آئے۔ اتنا شجاع اور بہادر جب اسلام میں آ گیا، کفار کو محسوس ہوا کہ بہت بڑا سپہ سالار جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اذان جو ہے نماز کی یہ چھپ چھپا کر ہو رہی ہے۔ میرے آنے سے پہلے تو جس طرح طریقہ جاری رہا، اب میں آ چکا ہوں، آپ بیت اللہ کی چھت پر اذان دلوائیں، کوئی نام لے گا تو عمر موجود ہے۔ آپ نے ہی علانیہ اذان دلوائی اور وہ اذان چھت پر مل رہی تھی، سب کے کانوں میں آواز گئی تو کوئی مقابلے میں نہیں آیا، اس لیے کہ آگے امیر عمر جیسا شیر بہادر موجود تھا۔ تو اذان علانیہ دلوانے والے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ اور ان کے احکام حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے وہ احکام نازل فرمائے کہ جو عمر چاہتا ہے میں خدا بھی اسی طرح چاہتا ہوں۔ کافی احکام قرآن مجید میں ایسے ہیں جو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئے۔ مثلا پہلے روزہ تھا، افطار کے بعد سے پھر بھی رات کو روزہ۔ حضرت امیر عمر نے چاہا کہ پوری رات کو روزہ نہیں ہونا چاہیے، تو صبح صادق سے شروع ہو تو غروب آفتاب تک انہوں نے چاہا، اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ کے بعد روزہ جو ہے بس صبح صادق سے شروع ہوگا تو پھر غروب آفتاب پر ہوگا۔ جو امیر عمر کی رائے ہے مجھ خدا کا بھی وہی حکم۔ دیگر احکام ان کی رائے کے مطابق ہوتے رہے، نازل ہوتے رہے۔ اور ایک ایسی آپ کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دونوں کے رائے کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی کہ ابوبکر صدیق کی رائے پر عمل کرنا ہے۔ حضرت امیر عمر کی رائے اور تھی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور تھی۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق حکم دے دیا کہ اسی طرح کرو، اسی طرح ہوا۔ بعد میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بیٹھے ہیں۔ سیدنا امیر عمر حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ غمگین نظر آتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ عمر، اللہ کا عذاب اس پہاڑی کے قریب آیا ہوا ہے، اگر یہ نیچے آ جاتا سوا تیرے کوئی بھی نہ بچتا۔
یہ کیوں ہوا ایسا کہ حضرت امیر عمر نے جو مشورہ دیا تھا تو اسی پر عمل ہوتا تو یہ عذاب دکھلائی نہ دیتا۔ یہ اس لیے آیا ہے کہ نیچے آ جاتا، اے عمر تیرے بغیر کوئی نہ بچتا، کیونکہ جو تو نے رائے دی تھی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی وہی ہوا کہ جو امیر عمر کی رائے تھی میرا حکم بھی وہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی رائے کو قبول فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو ترجیح کیوں دی ہے آپ نے؟ امیر عمر کی رائے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً بہت نرم مزاج تھے، بڑے رحیم و کریم تھے، اس تقاضے کے مطابق انہوں نے رائے دی۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے غیور تھے، غیرت کا تقاضا تھا کہ دشمن کو زندہ نہ چھوڑا جائے، دشمن کو قتل کر دیا جائے، بڑے غیور تھے۔ انہوں نے یہ رائے کہاں؟ جنگ بدر میں جب کچھ قیدی ہو کر قید ہو گئے، جو قیدی ہو کر قید ہو گئے تو آپ نے رائے پوچھی، اے ابوبکر یہ قیدی جو ہو چکے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ ان کی نرمی بھی ہے اور امید بھی تھی شاید مستقبل میں مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہے، اس لیے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بہت پسند آئی کہ ان میں بھی نرمی ہے، ادھر بھی نرمی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے اندر سخت مزاجی نہیں ہے، آپ کے اندر نرم مزاجی ہے، تو وہاں بھی نرم مزاجی، ادھر بھی نرم مزاجی، اس لیے ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کافر قید ہو گئے ہیں، میری رائے ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ آپ کی پہچان انہوں نے نہیں کی، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اگرچہ میرے رشتہ دار بھی کافر ہوں قیدی، وہ مجھے دے دیں، میں آپ کے سامنے قتل کرتا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی ضرورت نہیں۔ اگر ابوبکر صدیق کے رشتہ دار ہیں وہ ان کو دیں، وہ قتل کریں۔ امیر عثمان کے رشتہ دار ہیں ان کو دیں، وہ قتل کریں۔ مولا علی کے رشتہ دار ہیں ان کو دیں، وہ قتل کریں۔ ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے ایک پہچان نہیں کی، مقابلہ کیا، یہ ان کی رائے تھی۔ یہ عذاب جو آیا وہ یہی بتا رہا تھا کہ امیر عمر کی رائے یہی تھی، وہی ہونا، اس پر عمل ہونا چاہیے تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ اس لیے وہ عذاب وہاں کھڑا رہا اور نیچے نہ آیا۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ چاہتا تھا کہ اس طرح ان کو قتل کر دیا جاتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذاب کھڑا کیوں ہوا، پھر نیچے کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ یہ بتا رہا تھا کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر میں نیچے آ جاتا سوا عمر کے کوئی نہ بچتا، لیکن وہ نیچے نہیں آ سکتا تھا۔ وہ عذاب وہیں کھڑا رہا، وہ نیچے نہیں آ سکتا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا تھا وہ بھی بتاتا ہوں، یہ بھی بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ
وسلم نے یہ جو نرم مزاجی فرمائی، کیوں فرمائی؟ جبکہ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، یہ نرم مزاجی کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نگاہ محمدی سے تقدیر پر نوشتہ تقدیر کو دیکھ رہے تھے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ سرکار نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے اگلی آیت میں یہ ساری سورہ توبہ میں یہ سارا واقعہ ہے، یہ 10ویں پارہ سورہ توبہ میں یہ سارا واقعہ۔ تو آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نوشتہ تقدیر نہ ہوتا، وہاں نہ لکھا ہوتا، تو اگر وہ عذاب آ جاتا، اے صحابہ جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس بنا پر وہ عذاب تمہیں مس کرتا آ جاتا، لیکن نوشتہ تقدیر تھا، میرا محبوب وہاں دیکھنے والا تھا، اس لیے عذاب نیچے نہیں آئے گا کہ نوشتہ تقدیر کے مطابق میرے محبوب نے عمل کیا۔ یہ سورہ توبہ میں بڑا مفصل واقعہ، میں نے ہزاروں مرتبہ پڑھایا، یہ مفصل واقعہ وہاں ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ بعض لوگ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب جو آیا تھا اللہ کا عتاب تھا، اور وہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بدگوئی کرتے ہیں، حالانکہ نہیں، سرکار نے نوشتہ تقدیر کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ تو لہذا وہ آپ، اور دوسرا آیت کے لفظ دیکھو، اللہ فرماتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تم نے لیا ہے، تم میں یہ مواخذہ ہوتا، یعنی صحابہ کو خطاب ہے، سرکار اس میں شامل بھی نہیں ہیں، یہ گستاخ کیوں سرکار کو شامل کرتے ہیں؟ وہ تو صحابہ کو سرکار اللہ فرما رہا ہے، صحابہ کو، بلکہ پچھلی آیت میں دیکھو اتریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، پچھلی آیت میں یہ ہے کہ اے صحابہ تم دنیا کا ارادہ کر کے فدیہ لے دیا ہے، اور اللہ تو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ پھر بھی خطاب صحابہ کو ہے، اتریدون، تم نے ارادہ کیا دنیا کے اسباب کا، یعنی فرما اترید عرض الدنیا، پیارے تو نے ارادہ کیا، اللہ نے محبوب کو مخاطب ہی نہیں کیا ہے، صحابہ کو مخاطب کیا ہے، پھر ادھر گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ ان کو بچ جانا چاہیے، شاید اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوشتہ تقدیر اسی طرح کیوں لکھا تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نوشتہ تقدیر کیوں لکھا؟ نمبر ایک، اگر نوشتہ تقدیر تھا تو پھر عذاب کیوں دکھایا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں بھائی، اگر نوشتہ تقدیر تھا، جس طرح قرآن میں آیا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ پہلے کتاب میں نہ لکھا ہوتا تقدیر میں تو پھر عذاب آتا، مواخذہ ہوتا، سب کچھ ہوتا، وہاں جب لکھا ہوا تھا تو پھر عذاب کیوں دکھایا گیا؟ تو لکھا کیوں تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ، ملا حسن والے پتہ نہیں یہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں کہ نہیں، صاحب ملا حسن نے کلام کیا ہے کہ اللہ کا علم حضوری قدیم ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ حضوری قدیم علم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آنے والے واقعات اس ذات حق کو پہلے معلوم ہو جائیں، اس کو علم حضوری قدیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم تھا کہ آگے اسی طرح ہوگا کہ فدیہ لیا جائے گا، اللہ نے اسی طرح لکھ دیا، یہ اس کے حضوری قدیم علم کا کمال ہے۔
اس نے پہلے لکھ دیا. جب لکھ دیا تو سرکار نے اسی طرح کر دیا. جب کر دیا لکھے کے مطابق کر دیا، پھر عذاب کو دکھایا گیا. وہ اس لیے دکھایا گیا کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فاروقی بھی دکھانی تھی، اور اپنی محبت اور وہی جو امیر عمر کے اندر غیرت، اس کا بھی اظہار کرنا تھا. سرکار فرماتے واللہ اغیر منی، میرا اللہ مجھ سے بھی میرا زیادہ غیرت مند ہے. سرکار کی نرم مزاجی کا تقاضا پہلے معلوم تھا، اس لیے لکھ دیا کہ یہ فدیہ لیا جائے گا. اور اللہ کی غیرت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا. امیر عمر کی رائے کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا. سرکار نے بھی بڑی بہترین مثال فرمائی آیات پڑھ کر. فرمایا ابو بکر، جو تو نے مشورہ دیا ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تیرا حال ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو مالک ہے، اگر اس پر رحم فرما دے تو مالک ہے. اللہ نے فرمایا تو تیری مرضی ہے. تو نے بھی وہی نرم دلی کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری حضرت نوح علیہ السلام کی مثل ہے. نوح علیہ السلام کی مثل ہے. نوح علیہ السلام کی وہ دعا یاد کریں، وہ آخری پاروں میں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قوم نے جواب دیا اور انہوں نے انکار کر دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کافر کو بھی دنیا میں نہ چھوڑ، سب کو ختم کر دو. ان کو کوئی نہ چھوڑ، سب کو ختم کر دو. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگر یہ آگے پیدا ہوں گے تو وہ کافر بھی ہوں گے، تو وہ مشرک بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، ان سے بہتر ان کو ختم کر. تو فرمایا حضرت امیر عمر کی رضی اللہ تعالیٰ کی مثل نوح علیہ السلام کی طرح. بہرحال یہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اکثر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق قرآن کے احکام نازل ہوئے. اس لیے سرکار نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، فرمایا میرا اللہ امیر عمر کی زبان پر بولتا ہے. ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرا اللہ امیر عمر کی زبان پر بولتا ہے. اس کا بولنا اسی کا بولنا. ٹھیک ہے، یہ شان حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جس کی زبان پر خدا بولتا، خدا بولتا. میں نے جہاں تک کتب کا مطالعہ کیا ہے، 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی زبان پر خدا بولتا ہے. وہ کون 3 شخصیات ہیں؟ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر. حضرت امیر عمر سے پہلے اور کل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب بھی خود نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہی وحی خدا ہوتا ہے. یہ اول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دوسری حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی. تیسری شخصیات وہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا بی ینطقو، کہ ولی جو ہے کامل ولی میری زبان کے ساتھ بولتا ہے، اس کا بولنا بھی میرا بولنا.
بہرحال حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا تو حضرت امیر عمر نبی ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو عمر بھی نبی نہیں ہے۔ اگر ہوتا، ممکن ہوتا تو پھر حضرت امیر عمر نبی ہوتا۔ یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا درجہ۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بار بار بیان فرمایا۔ مناقب امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار احادیث میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دنیا میں جو شان تھا وہ بھی مناقب بتا دیے، اور جو آخرت میں کل قیامت میں جو ہوگا تو اس کا بھی بتا دیا ہے۔ وہ کیا بتایا ہے؟ اب میں مسجد میں آتا ہوں تو کوئی مجھے سلام کرتا ہے، کوئی اٹھ کر مصافحہ کوشش کرتا ہے، جب واپس جاتا ہوں تو کوئی مصافحہ کرتا ہے، ادھر ملتے رہتے ہیں۔ یہ ہم عام آدمی ہیں کہ ہم عام آدمی کو عام آدمی ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن دیکھنا وہ منظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حال کا پہلے بیان فرما دیا، کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ آگے یہ ہوگا، تو فرمایا اول من یصافح الحق تبارک و تعالی عمر، قیامت والے دن پہلا امیر عمر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود جس سے خود مصافحہ رحمت فرمائے گا۔ اول من یصافح الحق تبارک و تعالی عمر، سب سے پہلا امیر عمر ہوگا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا۔ میں نے ایک لفظ بڑھایا ہے، مصافحہ رحمت فرمائے گا، کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، کیونکہ ہاتھ اعضاء میں سوزم ہیں، یہ جسم ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو اس لیے وہاں یا قدرت مراد ہوتی ہے اور یا رحمت کا مصافحہ مراد ہوتا ہے، تو جس سے اللہ تعالیٰ مصافحہ رحمت فرمائے گا وہ حضرت امیر عمر کی ذات پاک ہوگی۔ یہ کیسا منظر ہوگا وہاں کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مصافحہ فرمائے۔ ایسا ہے کہ ایک حدیث میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، یہ بیان کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، کہ جس شخص نے عالم ربانی صحیح العقیدہ کے عالم سے مصافحہ کیا، سرکار فرماتے ہیں اس نے میرے ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ یہ حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہے، جس نے رسول عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا، تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو حضرت امیر عمر سے مصافحہ کرے اس نے اللہ کے رحمت کے ساتھ قرب رحمت حاصل کیا ہے، کہ ان کے ساتھ خدا نے مصافحہ رحمت کیا، جو ان کے ساتھ جنتی مصافحہ کریں گے ان کو بھی یہی شان عطا ہوگا۔ یہ فقط امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سرکار نے یہ فرمایا کہ کل، لوگ کہتے ہیں کل کا کسی کو علم نہیں، ماذا تدری نفس ماذا تکسب ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا ہوگا اس کا کسی کو علم نہیں۔ سرکار کل کا قیامت کا حال بتا رہے ہیں کہ وہاں یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر عمر سے مصافحہ فرمائے گا۔ سرکار کو تو کل وہ قیامت کے منظر کا بھی علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ
مصافحہ فرمائے گا۔ مصافحہ وہ دیکھنے والا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ امیر عمر سے جس وقت مصافحہ فرمائیں گے تو کیا شان اور کیا مقام ہوگا۔ خوش بخت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ خود مصافحہ رحمت فرمائے اور فرمائے گا۔ یہ فقط اس کی شان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اگر دنیا میں آپ دیکھیں، اگر کوئی پیر فقیر ہو کسی مرید کو یا عقیدت مند کو ہاتھ پکڑ کر وہ مسجد میں لے آئے، آؤ بھائی مسجد میں تمہیں لے چلتا ہوں، تو وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا مسرور ہوگا کہ اتنا بڑے شیخ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد میں لے آئے ہیں۔ وہ کتنا خوش ہوگا، مسرور ہوگا، خوش بخت ہو۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اور آخرت میں یہ منظر دیکھنا۔ سرکار نے فرمایا اولو من یاخذہ بیدہ فیدخلہ الجنۃ عمر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ خود آ کر جس کا ہاتھ پکڑ کر خود اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، پہلے وہ امیر عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر عمر کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل فرمائے گا۔ دیکھا ہے، باقی جنتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ واحد امیر عمر کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر خود جنت میں داخل کرے گا۔ ایک تو یہ ثابت ہوا، اور دوسرا یہ ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ امیر عمر کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً جنتی ہیں۔ تو جو یقیناً جنتی ہے، جو لوگ ان کے حق میں بدگوئی کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، تو یہ تو یقینی جنتی ہے۔ جو ان کے حق میں بدگوئی کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے کہ یہ یقینی جنتی ہیں۔ ایک تو سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ سرکار نے یہ بھی سرٹیفکیٹ جنت کی دی ان کو، عشرہ مبشرہ فی الجنہ، ان کو سب کچھ جنت کی سرٹیفکیٹ، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا تو یقینی جنتی ہیں۔ تو جنتی کے حق میں بدگوئی کوئی نہ کرے بلکہ تعریفی کلمات استعمال کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے تعریف کرنا چاہیے کہ واہ امیر عمر تیرا شان، واہ امیر عمر تیرا شان، واہ امیر عمر تیرا شان۔ یہ سمجھ آیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آپ نے خلافت کی ہے تو بڑے روب و دبدبہ سے کی ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمینیں وہ ان کے قبضے میں آئیں، اور جو فتح ہوئے ملک وہ ان کے زیر تصرف آئے۔ کتنی جنگیں میں ان کو کامیابی ہوئی، کتنی ملک فتح ہوئے ہیں، فتح بہت ہوئی ہے ان کے زمانے میں۔ تو یہ بھی ان کا مقام ہے، ان کا شان ہے۔ اور اس کے بعد یہ واحد امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا، تراویح کی جماعت با جماعت کا انتظام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں 3 دن با جماعت نماز ہوئی، اس کے بعد سرکار باہر تشریف نہ لائے کہ امت پر واجب نہ ہو جائے، ہر بھی اب اکیلا پڑھتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسا رہا۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے بعد آپ کو خیال آیا کہ لوگ سست ہوتے ہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، لہذا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے مسئلہ رکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ با جماعت تراویح شروع کی جائے،
تاکہ لوگ پابند ہو جائیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے باتفاق رائے دی یہ ضروری ہے، آپ اس پر حکم جاری کریں۔ آپ نے حکم جاری فرمایا، امام کا اہتمام فرمایا اور با جماعت تراویح کی جماعت 20 رکعت آپ نے شروع کرائی، جو آج تک 20 رکعت چلی آ رہی ہے۔ یہ با جماعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کا احسان سیدنا امیر عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہوں نے یہ انتظام فرمایا۔ تو اسی طرح بہت سے واقعات ہیں جو ان کے زمانے میں ہوئے، مثلا علامہ شامی لکھ رہے ہیں، شامی میں فتاوی شامی میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جمہور صحابہ کا اتفاق ہوا تھا حضرت امیر عمر کی موجودگی میں، ان کے مشورے کے مطابق اتفاق ہوا جمہور صحابہ کا کہ اب کے بعد 3 طلاقیں مؤثر ہیں۔ جو لوگ عادی ہو گئے تھے بار بار طلاق طلاق طلاق، تو آپ نے فرمایا 3 طلاقیں مؤثر، اگر 3 دے دو گے پھر کوئی رجوع نہیں ہے، پھر وہ حلالہ کرنا پڑے گا، جو بڑا ایک شرم کی بات ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ اہتمام بھی آپ نے کیا اور صحابہ نے تائید کر کے جمہور صحابہ کا اس پر اتفاق ہو۔ بہرحال حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شان بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے، جہاں جتنی بیان کرتے جاؤ وہ کم ہے، ان کا شان اس سے بھی آگے ہے، اس سے بھی آگے۔ اور جب یہ ابھی یکم محرم آ رہی ہے تو آپ کی یوم شہادت کا واقعہ مختصر ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے۔ آج کل تو کافی لوگ امامت بھی نہیں کراتے، بغیر عذر کے بھی نہیں امامت کراتے۔ ہاں کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، وہ امامت نہ کرا سکے، بہت مسئلہ ہے۔ نوجوان ہوں، طاقتور ہوں، وہ امامت نہیں کرتے۔ ارے امامت رسول اللہ کی سنت ہے، سرکار نے امامت کرائی، ابوبکر صدیق نے امامت کرائی، امیر عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی، امیر عثمان نے، مولا سب نے امامت کرائی۔ یہ امامت سے گریز کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی فرقہ ہے جو وہ امامت نہیں کرتا۔ خیر، تو اب آپ نماز پڑھا رہے تھے، وہ کافر جو ہے اس نے موقع پایا، تلوار زہر آلود لے آیا، نماز میں ہی اس نے آپ کے سر پر وار کر دیا۔ آپ بہت گہرا زخم ہوا، آپ نیچے تشریف فرما ہوئے۔ آپ نیچے تشریف فرما ہوتے ہی اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ سیدہ صدیقہ کی خدمت میں چلا جا، شاید میری شہادت ہو جائے، ان سے گزارش کر کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو امیر عمر کی تدفین روضۃ الرسول میں کی جائے، جو حجرہ ہے سیدہ صدیقہ کا۔ اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں انتظام کیا جائے۔ وہ تشریف لے گئے بی بی صاحب کی خدمت میں۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ کے رسول کریم، میرے رسول کریم بھی ہیں، میرے زوج کریم بھی ہیں، پہلے وہ اندر ہیں، پھر میرے والد گرامی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر ہیں، تیسری جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، آج میں اپنی جگہ امیر عمر کے لیے بخشتی ہوں۔ جاؤ تیسری مزار ان کے اندر بنا لو، میں اپنی جگہ ان کے لیے بخش دیتی ہوں۔ وہ جلدی آ گئے کہ یا حضرت آپ کا مدعا پورا ہو گیا۔ فرمایا میری شہادت کے بعد پھر بھی جانا، پھر بھی پوچھنا۔ چنانچہ ان کی شہادت ہو گئی، پھر وہ گئے، انہوں نے کہا میرا فیصلہ وہی برقرار ہے، بار بار نہ ہو، میں ان کے مناقب یاد کر کے گریہ زار ہو رہی ہوں کہ آج ایسا سپہ سالار اسلام کا دنیا سے جا رہا ہے۔ اس اجازت کے بعد ان کی تدفین ہو گئی روضۃ الرسول کے اندر۔ یہ تو اجازت لی گئی، میں کہتا ہوں اجازت ہونی تھی، کیونکہ اصل تو منظوری رسول اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منظوری یہی تھی کہ میرے ساتھ ابو بکر اگر ہے تو امیر عمر بھی میرے ساتھ ہو، وہ بھی دور نہ ہو، جدا نہ ہو۔ اصل منظوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی، اور پھر وہی خیال حضرت عائشہ صدیقہ کو پیدا کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اس بنا پر سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے اندر موجود ہیں، قیامت تک اندر موجود رہیں گے، اور وہ زندہ جاوید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، وہ بھی برزخی زندگی سے ہمیشہ ابد الآباد زندہ ہیں۔ کستلانی نے صحیح کہا ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی ابد الآباد فی قبرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی مدار پر انوار میں زندہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اگرچہ شہید نہیں ہیں لیکن وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی مدار پر انوار میں زندہ ہیں۔ شہید دو قسم ہے، ایک تلوار سے شہید ہونا اور ایک محبوب کی نگاہ کی دھار سے شہید ہونا۔ شہید دو قسم ہے۔ تو من عشق وکتم فقد مات مات شہید، جو عاشق ہوا ہے رسول اللہ پر اور اندر عشق کو چھپائے رکھا ہے، فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو مات شہیداں، وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ بلکہ سرکار نے یوں بھی فرمایا، من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، جو میری آل اولاد کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ بھی شہید ہے۔ حضرت امیر ابو بکر صدیق کو بہت محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے، اس بنا پر بھی وہ شہید ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ ویسے ہی وہ زخمی ہو کر شہید ہو کر وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ بھی اندر زندہ ہیں، ابو بکر صدیق بھی اندر زندہ ہیں، حضرت امیر عمر بھی اندر زندہ ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ حضرت امیر عثمان وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، ظاہر میں وہ اپنی مزار میں ہیں جنت البقیع میں، باطناً وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں۔ اس سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بظاہراً جہاں بھی ہیں لیکن باطناً وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہیں۔ تو یہ حضرات اندر موجود ہیں اور زندہ ہیں، اور قیامت تک یہ زندہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ اور آخری بات کر کے ختم کہ صحابہ کرام میں بیان کروانے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر عمر جو ہیں وہ مراد رسول ہیں، باقی صحابہ مرید رسول ہیں۔ کیوں مولانا اعظم القادری یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر عمر مراد رسول ہیں اور دیگر صحابہ کرام مرید رسول ہیں۔ کیا معنی؟ کہ دیگر صحابہ کرام اپنے ارادے سے آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دست کرم پر بیعت اسلام کی ہے، اس بنا پر وہ مرید رسول ہیں۔ کہ واحد امیر عمر ہیں کہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا اللہم اے میرا اللہ اعز الاسلام بعمرین، اسلام کو عزت دے دو عمرین سے، عمر بن ہشام و عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام کے لیے سرکار دل سے نہیں چاہتے تھے، عمر بن خطاب کے لیے چاہتے تھے، اس لیے وہ سرکار تمنا کرتے تھے یہ مسلمان ہو جائے، وہ مسلمان ہو گئے اور خلیفۃ رسول بن کر دنیا سے گئے۔ اس بنا پر وہ مراد رسول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے ان کو حاصل کیا، لہذا مراد رسول۔ یہ تقریروں میں بار بار کہا جاتا ہے۔ اعظم القادری صاحب میری تحقیق یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی مراد رسول ہیں، ان سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق مراد رسول ہیں۔ حضرت امیر عمر سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔
بلکہ اگر غور کر دیکھا جائے تو یہاں تو تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواب میں خود تشریف لے جا کر زیارت کروائی، زیارت کروا کے لے آئے، وہ ان کا یہ مقام ہے، وہ اس طرح مراد رسول، وہ اس طرح مراد رسول ہیں کہ جب وہ تو تجارت میں تھے ملک شام، تو انہوں نے خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ آسمانوں سے روشن چاند اترتا آیا، اترتا آیا، اترتا آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میری جھولی میں آ گیا اور میں نے سینے سے لگا لیا، میری جاگ ہو گئی، یہ خواب میں نے دیکھ لیا۔ تو کاہن کے پاس اس وقت دور تھا، کاہن اسے پوچھتے تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے، ہاں بھی بتاؤ یہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند تم نے دیکھا ہے یہ آسمانی چاند نہیں ہے، یہ تو ربانی چاند ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان مکہ شریف میں تشریف لے آئے ہیں، دعوے نبوت فرمایا، یہ تو وہی ہے، اور جاؤ وہ تمہاری انتظار میں ہے، لہذا تشریف لے جاؤ، تو لہذا مشرف اسلام ہو جاؤ، جاؤ، یہ سرکار ہے۔ اچھا، انہوں نے سفر کیا ملک شام سے، تو مکہ المکرمہ تشریف لے آئے، تو سرکار کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ مبارک دیکھا، تو عرض کی کہ مد دلیل علی النبوۃ یا رسول اللہ۔ پہلے یہ کہا اسلام کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے، مد دلیل علی النبوۃ یا رسول اللہ، پیارے آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مد دلیل علی النبوۃ یا رسول اللہ، پیارے آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ دعوی نبوت آپ نے فرمایا، سرکار نے تبسم فرمایا، فرمایا لوگ تو دلیل پوچھیں، تو بھی پوچھتا ہے، اچھا سن لے، ما رأیت بالشام، آج رات جو تو نے ملک شام میں دیکھا وہی میں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا ما رأیت بالشام، جو کچھ تو نے ملک شام میں دیکھا وہی تو میں تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند بن کر ابوبکر صدیق کو زیارت کروا کے اپنی بارگاہ میں حاضر کیا، اس بنا پر پہلے مراد رسول وہی، او اعظم القادری، میری تحقیق میں وہ پہلی مراد رسول ہوا، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہو گئے، اور یہ خواب دیکھ کر اب اعظم القادری صاحب میں توازن نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا فرشتوں کا رسول ہے، جبرائیل علیہ السلام وہ رسول ہے، رسول ملائکہ میں سے، میں تقابل نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کہا تھا، بلکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یا جبرائیل، اے جبرائیل، کم عمرک، تیری حیاتی کتنا ہے، بتاؤ تو کب سے ہے؟ عرض کرتے لست عالم یا رسول اللہ، مجھے کوئی پتہ نہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ استاد ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی علم نہیں، لست عالم، مجھے کوئی علم نہیں۔ فرمایا اچھا کچھ جانتا بھی ہے؟ یار اتنا جانتا ہوں، جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا، کتنی وقت تک؟ 70 سال تک، 70، پھر سر اٹھایا، پھر میں نے ایک ستارہ دیکھا، جو چوتھے حجاب کے اندر وہ روشن تھا، بڑا منور روشن تھا، وہ مجھ سے پہلے تھا، اللہ جانے وہ کب سے تھا۔ پھر میں نے رب کو سجدہ کیا، پھر میں نے 70,000 سال کے بعد پھر سر وہ کھڑا ہے، پھر اسی طرح 70,000 سال کے بعد دیکھتا رہا، اور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر وہ چمکیلا ستارہ اب نظر پڑے تو پہچان لے گا۔ انہوں نے عرض کی کہ ضرور پہچانوں گا۔
آپ نے فرمایا انظر الی جبینی یا جبریل، جبریل اب میری پیشانی کی طرف تک، انا ذالک الکوکب یا جبریل، جبریل وہی ستارہ جو وہاں دیکھا وہی میں تھا۔ انا ذالک الکوکب یا جبریل، فرمایا جبریل وہ ستارہ جو حجاب رابع میں تم نے روشن دیکھا وہی میں تھا، اس شکل میں ہوں تو میں ہوں، ستارے کی شکل میں ہوں میں ہوں، اور چاند کی شکل میں بھی میں ہوں، میں ہوں بس میں ہوں بس میں ہوں۔ او اعظم القادر، سرکار نے فرمایا میں تھا۔ اب میں یہاں کچھ نہیں کہہ سکتا، اعظم القادر صاحب کے رسول ملائکہ سے ہے کہ اس کو سرکار نے ستارے کی صورت میں دیدار کروایا، ابو بکر صدیق کو چاند کی صورت میں دیدار کروایا، نور تو چاند کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ بس اب ہم کچھ نہیں کہتے۔ او اعظم القادر، بس اب نہیں، حقیقت محمد پاک کوئی نہیں سکتا، ایسا چپ دی جا ہے اللہ کوئی ایویں کہنا، حقیقت محمد پاک کوئی نہیں سکتا، ایسا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں۔ اگو فرمائے حقیقت محمد اللہ حل معیمہ، نہ حل سیائی میں حل وہیں دے گزر گئے، حقیقت محمد اللہ حل معیمہ، نہ حل سیائی میں حل وہیں دے گزر۔ اس لیے ہم نہیں بھائی یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے، مالک ہمیشہ مالک ہوتا ہے، جس کو ستارہ بن کر دیدار کروائے مالک، جس کو چاند بن کر دیدار کروائے مالک ہے، ٹھیک ہے، تو مالک مالک ہے۔ بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جو دلیل پوچھ رہے ہیں، ما رأیت بالشام، جو کچھ تو نے شام میں دیکھا وہی میں تھا، وہ چاند میں بن کر آیا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سرکار جس شکل کو اختیار کریں وہ کر سکتے ہیں، کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ جس صورت کو اختیار کریں سرکار کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہی ثبوت ہے کہ ادھر ستارہ ادھر چاند، یہ ثبوت ہے کہ اس شکل میں سرکار نے دیدار کروایا۔ ایک اور واقعہ ہوا کہ حضرت ابو، یعنی آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر، دیکھو یہ حال ہے۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے رہے، اپنی اصلی شکل میں بھی آتے رہے، بشری شکل میں بھی آتے رہے، لباس بدل کر آتے رہے۔ سرکار نے ایک دن فرمایا جبریل تو کبھی بشر بن کے آتا ہے، کبھی ملک بن کے آتا ہے، تو اب ہم بھی تمہیں خاص ایک اور صورت میں اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں اس کو لائے ہیں، نہیں الحاوی للفتاوی میں نہیں، الاتقان فی علوم القرآن، یہ امام سیوطی کی ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں اس کو لائے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خلع عن البشریت الى الملکیت فیأخذ من جبریل علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس کو ہٹا کر ملکی صورت میں جبریل کو اپنی ملکی صورت دکھاؤ کہ یہ صورت بھی میری ہے، وہ صورت بھی میری ہے، اور ملک بن کر ان سے قرآن مجید احکام الہی حاصل کیے، ملکی صورت میں ہو کر۔ معلوم ہوا کہ محبوب جو شکل مبارک اختیار کرے مالک ہے۔ جب میں امام سیوطی اس نے یہ ثابت کیا ہے تو میں اس وقت بھی غور کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا، اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی صورت میں جلوہ گر ہوئے، متشکل ہوئے، تو جبریل علیہ السلام نے زیارت کی، تو اگر وہ ملکی صورت میں آئے ہیں، یہ سارے ملک اکٹھے ہو جائیں تو سرکار کی اس ملکی صورت کا مثال بھی نہیں بن سکتا۔ جو سرکار کی ملکی صورت ہے نا، وہ جبریل کی ملکی صورت بھی مثل نہیں بن سکتی۔ اسرافیل اسلام، اسراف اسلام، میکائیل اسلام، جتنی فرشتے
ان کی ملکی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکی صورت کی مثیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر حیثیت سے بے مثل و بے مثال بنایا۔ بس بھی ابھی 2:45 ہونے والے ہیں، میں تو مجنون آدمی ہوں، لگا رہوں گا۔ اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔